السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے نو جسٹس نو پیس، جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک امن نہیں ہوگا۔ یہ اوپینین ایکچولی وومن رائٹس کے متعلق ہے۔ اگر آپ جینڈر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری فیمنسٹ کے نام ہیں۔ ان کا ہم تھوڑا سا بریف سا انٹروڈکشن بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے فیمنزم کے لیے۔ اس کے علاوہ وومن رائٹس کیوں ضروری ہیں، حدود آرڈیننس کیا تھا، کس طرح سے کافی ڈیکیڈز میں 40 ڈیکیڈز آپ کہہ لیں 40 ڈیکیڈز میں کس طرح سے لا ڈیولپ ہوئے ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ واقعات بھی پڑھیں گے اس اوپینین میں کہ کس طرح عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ ایون اگر کوئی لا پاس ہونے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتا تھا تو سینیٹرز اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، اور اس ہم جو ایک کیس تھا اسپیسیفکلی اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ وومن رائٹس کے متعلق ایون جوڈیشری بھی ایگری نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایسا کیس تھا جس میں 3 ججز میں ایک ڈائسینٹ کر رہے تھے، اختلافی نوٹ دے رہے تھے۔ تو اگر میں آپ کو کوئی ٹپ دوں جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں، اگر آپ جینڈر اسٹڈیز آپ نے آپٹ کیا ہوا ہے تو آپ فیمنسٹ کے نام یاد کریں جتنے زیادہ ہو سکیں، کم سے کم 20 سے 25 فیمنسٹ کے نام یاد کریں، فیمنسٹ ان کی کوٹس یاد کریں تاکہ آپ اچھا سکور کر سکیں۔ اسی ٹرک کے ذریعے میں بھی فارچونیٹلی 62 مارکس سکور کر پایا تھا جینڈر اسٹڈیز میں۔ تو اگر آپ اس طریقے کو لے کے چلیں گے تو جینڈر اسٹڈیز جس کو کبھی ٹارگیٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، اب اس میں اچھے مارکس آ رہے ہیں۔ لیکن جینڈر اسٹڈیز کے اگر آپ پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوسچن تھوڑے سے لینتھی ہوتے ہیں اور اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو نو میٹر آپ جو بھی اوپینین اپنائیں، آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے آرگومنٹس ہونے چاہیے۔ چلیے جی اوپینین ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے۔ اے فرینڈ ریمائنڈڈ می آن سنڈے، ایک دوست نے مجھے یاد دلایا سنڈے مارننگ کو کہ ہماری جو فرینڈ شپ ہے، دوستی ہے، اس کو 40 سال ہو چکے ہیں۔ ناٹ اے مین فیٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ ناٹ اے مین فیٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے گریٹ ڈیفیکلٹ یا نوٹ ورتھی اچیومنٹ ہے 2 سنگل عورتوں کے لیے جو کہ ایک کانٹیننٹ پہ نہیں رہ رہی تقریباً 3 دہائیوں سے، ہو آر ویری ڈفرینٹ پرسنالٹیز، اور جن کی پرسنالٹیز بھی مختلف ہیں۔ شی از دا بریلینٹ اکیڈمک، وہ بریلینٹ اکیڈمک ہیں جن کے بہت سارے دوست ہیں، سوشل سرکل ہے، سیاسی کمٹمنٹس ہیں۔ اینڈ آئی ایم دی لیڈ بیک جرنلسٹ سب ایڈیٹر، اور میں ایک جرنلسٹ ہوں، سب ایڈیٹر ہوں، جس کے دوست فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کیموفلائڈ گرے ہیئر اپلینٹی، ان ہائیڈیڈ ان کنسیلڈ، یا ایسے ہمارے گرے ہیئر سفید بال بہت زیادہ ہیں جن کو ہائیڈ نہیں کیا گیا، جن کو رنگا نہیں گیا۔ وی ڈو ہیو ان کامن، یہ ہم دونوں میں کامن بات ہے، اور ہماری اسکولنگ بھی کامن ہے۔ ہم دونوں نے لاہور گرامر اسکول سے ایجوکیشن حاصل کی 1980s میں، جہاں پہ ہم نے حدود آرڈیننس اور کتھک ڈانس کے بارے میں سیکھا فرام دی انٹریپڈ وومن، انٹریپڈ ہوتا ہے فیئر لیس وومن سے، ہو ور امنگ دی فاؤنڈرز آف WAF، جو کہ فاؤنڈرز تھے جنہوں نے بنیاد رکھی وومن ایکشن فورم کی۔ اگر آپ نے جنرل اسٹڈیز اسٹڈی کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا وومن ایکشن فورم کے بارے میں، اور جو دوسری آرگنائزیشن بنائی گئی تھی پاکستانی وومن کی جانب سے ضیاء کے دور میں خصوصی طور پہ۔ وی نیو اباؤٹ وومن رائٹس لانگ بیفور وی انڈرسٹوڈ دیم، ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، جب ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا اس سے بہت پہلے ہم ان کو جانتی تھیں۔ وی اسپوک آن سنڈے اباؤٹ دی ڈیتھ آف روبینہ سہگل، سنڈے والے دن ہم نے روبینہ سہگل کی ڈیتھ کے بارے میں بات کی۔ روبینہ سہگل ایک پاکستانی فیمنسٹ سکالر تھیں، آتھر تھیں، ایجوکیشنلسٹ تھیں، اور وومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی تھیں، جو کہ سعدیہ سے کلوز تھی، جو کہ آتھر کی دوست ہے۔ اینڈ انیویٹیبلی دا کنورسیشن مووڈ آن ٹو دا وومن ان پاکستان اینڈ ریسنٹ ڈپریسنگ ایونٹس، اور آٹومیٹکلی ہماری کنورسیشن بات چیت موو ہوئی ہے پاکستان کی عورتوں کے بارے میں، اور جو حال ہی میں ڈپریسنگ ایونٹس ہوئے ہیں۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ کانسٹنٹ بیریج ہے، وائلنس اگینسٹ وومن کے خلاف ہم روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف تشدد کے، ریپ کے، ہراسمنٹ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے خاص طور پہ جو مینار پاکستان پہ ایونٹ ہوا ہے۔ ہیڈ تھنگز ایور بین دس بیڈ وی ونڈر، کیا چیزیں اتنی بری ہو سکتی تھی، ہم حیران تھی۔ سم ٹائم اٹ سیمز ایز اف دے کین ناٹ گیٹ ورس، بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مزید بدتر نہیں ہو سکتی۔ حال کے کچھ ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ جو بیک ڈراپ ہے افغانستان میں سچویشن کا، اور جو دوسرے مومنٹس ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی۔ ان فیکٹ دس از وٹ سیمز ٹو بی موڈ، در حقیقت ایسا نظر آتا ہے کہ یہی موڈ تھا۔
بٹ ان سچ مومنٹس لیکن ایسے لمحات میں آئی ریممبر اے ریسنٹ کومنٹ میڈ بائی این ادر بریلینٹ وومن نازش بروہی. مجھے ایک کومنٹ یاد آ رہا ہے ایک اور وومنٹ کا، نازش بروہی کا. نازش بروہی ورک کرتی ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، ریسرچ فوکس ہے ان کا کنفلکٹ، ڈیموکریٹائزیشن، مارجنلی اور سوشل چینج پہ. ڈان ویوز میں انہوں نے یہ کمنٹ پچھلے کچھ ہفتوں پہلے دیا تھا. انہوں نے چینج کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہو ور پریزنٹ آف سمیہ سرور کے کیس کے بارے میں. 1999 میں سمیہ کو قتل کر دیا گیا AGS لاہور میں ایک آدمی کی جانب سے جو کہ کمپلینٹ کر رہا تھا ان کی مدر کو ایک میٹنگ میں ان کی ڈاٹر کے ساتھ. سمیہ ہیڈ لیفٹ ہر ہسبینڈ. سمیہ نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے پیرنٹس کے ہوم کو اس کے بعد، کیونکہ وہ ڈیورس چاہتی تھی، طلاق چاہتی تھی اور دوبارہ سے ری میرج کرنا چاہتی تھی. لیکن ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اس کو پروو نہیں کیا، اس کو مائلڈلی اگر پٹ کیا جائے. بٹ دا میٹر ڈid ناٹ اینڈ ود دا آنر کلنگ ایٹ دی لیگل ایڈ آفس. لیکن لیگل ایڈ آفس پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا آنر کلنگ کے ساتھ. اس کا جو ریزولوشن تھا اس کو کنڈیمڈ کرنے کا، مرڈر کو ریجیکٹ کر دیا گیا سینٹ کی جانب سے. صرف 4 مین ایسے تھے جو اس کے مخالف تھے. ان میں اقرار حیدر، اعتزاز احسن، حسین شاہ رشدی آف پاکستان پیپل پارٹی اور MQM کے جمیل الدین عالی شامل تھے. یعنی PPIP سے 3 لوگ تھے اور MQM سے ایک مرد شامل تھا. دا ریسٹ اپوزڈ. باقی تمام سینٹ نے اس کو اپوز کیا. سیمی کولن ہے. اینڈ دا ڈیسیژن واز ناٹ انڈیویجول بٹ میڈ ایٹ دا پارٹی لیول فار دا موسٹ. یہ جو فیصلہ تھا یہ انفرادی نہیں تھا بلکہ پارٹی لیول پہ کیا گیا تھا. نازش بروہی نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم کتنا آگے آ چکے ہیں تب سے لے کے اب تک. لاز پاس کیے گئے ہیں ٹریڈیشن کے خلاف، روایات کے خلاف جو کہ سپورٹ کی جاتی تھی بہت ساری پارٹیز کی جانب سے، اور ریزولوشن میں ان کو بلاک کیا جاتا تھا. معاشرہ، تہذیب اور سیاست چینج ہو چکے ہیں تب سے لے کے اب تک. It's been quite a few weeks since she said this but her words continue to resonate. یہ کہے ہوئے ان کو کافی ہفتے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے الفاظ گونج رہے ہیں، خاص طور پہ جب کہ نئی امید ہے حال میں. Even it today polarized times. آج کے جو پولرائزڈ ایکسٹریمسٹ ٹائمز ہیں، اٹ از یوزلی پروگریسولی لیجسلیشن انکلوڈنگ وومن فرینڈلی لاز. تو یہ جو ترقی پسندانہ قانون سازی ہے، وومن فرینڈلی لاز ہیں وچ کین برنگ دا پارٹیز ٹوگیدر ان پارلیمنٹ، جو کہ پارلیمنٹ میں پارٹیز کو اکٹھے لا سکتی ہیں. جو ٹیریبل خوفناک ڈیسیژن کیا گیا ہے PTI کی جانب سے کہ ڈومیسٹک وائلنس بل کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جانب بھیجا جائے گا. اس کے باوجود بھی انڈیڈ آئی ٹیک ہرٹ. اس میں مطلب ٹیک ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے کانفیڈنس لینا کسی بات میں یا کمفرٹ محسوس کرنا کہ PTI جو دوسری اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کانسٹنٹلی ایکیوز کر رہی ہیں ایک دوسرے کو کہ انہوں نے پلیجرائزڈ کیا ہے، ڈرافٹ بلز کو چرایا ہے. پلیجرائزڈ ہوتا ہے کاپی رائٹنگ. انٹرنیٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں پلیجرزم کو. سچ لیجسلیشن از کنسرن. جب ایسی لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے، دس از ون پولیٹیکل بکرنگ آئی کین لیو ود ریدر دین دا ون اباؤٹ ہو از مور ایکسیپٹیبل. تو یہ ایک ایسی سیاسی بلکرنگ ہے، بات چیت ہے جس کے ساتھ جیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ کون ایکسیپٹیبل ہے اور کون ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اٹ واز ناٹ جسٹ دی پولیٹیشینز اینڈ. یہ صرف پولیٹیشینز نہیں تھے تب. 2 سال پہلے سمیہ کی ڈیتھ سے 3 ججز ایسے تھے جو کہ یونانیمسلی ایگری نہیں کر پائے کہ وومن کو رائٹ ہے میری کرنے کا اپنی مرضی سے. ایک نے ان میں مخالفت کی تھی سمیہ وحید کے کیس میں، جو کہ ینگ وومن ہے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا شادی کرنا اپنے والدین کی مرضی کے خلاف، اور ان کے فادر ان کو کورٹ میں لے گئے تھے. دا ججمنٹ لیٹ سعدیہ وحید ٹو بی ٹک. تو اس ججمنٹ کو تقریباً 2003 میں اس کا فیصلہ لیا گیا ہے ہائی کورٹس میں کہ ان کو جو فائنلائز کیا گیا ہے ان کا رائٹ. کین ون سے دیٹ وی کین کم along بائی 2021. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کتنا دور آ چکے ہیں 2021 تک؟ ایک کورٹ نے آؤٹ لا کیا ہے 2 فنگر ٹیسٹ کو ریپ کیسز میں. ریپ کیسز میں 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اس کو اب غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے جس پہ بوسٹ کیا جا سکتا ہے، ہیل ڈسکس کیا جا سکتا ہے ٹاک شوز میں. وڈ دس ہیو بین پاسبل ان دا 1990s. کیا 1990s میں یہ پاسبل تھا اس طرح کا فیصلہ لینا یا اس پہ ڈسکشن کرنا؟ لیکن اس کا کچھ مطلب نہیں ہے. گروئنگ کیس آف وائلنس کے سامنے، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بھی انکریز ہو رہا ہے، ریپ ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں پبلک ایریاز میں بھی، پرائیویٹ اسپیسز میں بھی بروٹل مرڈر ہو رہے ہیں، اور ہر دن اس طرح کی ہمیں خبریں لا کے دیتا ہے. فار مینی دس از اے سائن آف گروئنگ انٹالرنس اینڈ ریڈیکلائزیشن. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک سائن ہے، انڈیکیشن ہے بڑھتے ہوئے عدم برداشت کی، ریڈیکلائزیشن کی، ایکسٹریمزم کی.
تو میری اپنی بھی یہی اوپینین ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہے انٹالرنس، عدم برداشت، وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور عموماً میں اس کے بارے میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر برداشت پیدا ہو گئی ہے تو آپ معاشرے میں بھی چل سکتے ہیں، جی بھی سکتے ہیں، آپ چیزوں کو ہنس کے ٹال بھی سکتے ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ مزید ایسکلیٹ ہونے سے بڑھ جائیں گے، آپ وائلنس کی طرف جانے سے بھی بچ جائیں گے۔ دا آنسر میں بھی کمپلیکس ون، اس کا جو جواب ہے وہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، ٹو بی آنسرڈ بائی دوز ہو اسٹڈی سچ فنامنا، ان لوگوں کی جانب سے جو اس طرح کے فنامنا کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ایک انکوالیفائڈ پرسن جیسا کہ میں ہوں، اس طرح کا وینچر کرنا ان کا یہ اوپینین ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں تیزی سے آتی ہوئی تبدیلی کی وجہ سے۔ سعدیہ نے ایک مرتبہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بڑھ جاتا ہے جب عورتیں کمانا شروع کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی رائے تھی، آتھر کی بھی یہی رائے ہو سکتی ہے کہ جو امپاورمنٹ ہے یہ کیا لاتی ہے، اس کو برنگز ہیز ٹو بی ریزسٹس وائلنٹلی، جو عورتوں کی امپاورمنٹ ہے اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے وائلنٹ طریقے سے۔ تو آپ بھی اپنی اوپینین میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، تاکہ میں لوگوں کی اوپینین دیکھنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کی امپاورمنٹ کے بارے میں کیا ہے، اور خاص طور پہ اس سینٹینس کے بارے میں کہ کیا واقعی ڈومیسٹک وائلنس انکریز ہوتا ہے جب عورتیں ارن کرنا شروع کرتی ہیں۔ پرہیپس ان اے سملر وے the increased violence, reported incidents and vicious language used against women are a reaction of those who are invested in the status quo۔ اس طرح کا جو تشدد ہے، انسیڈنٹس ہیں، ایونٹس ہیں، اور جو گندی زبان استعمال کی جاتی ہے عورتوں کے خلاف، جو ریئیکشن ہے جو کہ انویسٹ کرتے ہیں اسٹیٹس کو میں۔ فیمیل ٹک ٹاکر سٹارز ہیں، وومن رپورٹرز ہیں، کمنٹرز ہیں سوشل میڈیا پہ، سیاست دان ہیں، اور جو ینگ وومن ہیں جو شاؤٹ کرنا چاہتی ہیں ہراسمنٹ کے خلاف اسٹریٹس میں، یہ چیلنج کر رہے ہیں سوشل نارمز کو، ٹریڈیشنز کو۔ آرڈینری مڈل کلاس وومن جو کہ ایکٹر نہیں ہے، وہ اب پھر بھی چاہتی ہے کہ وہ پبلک میں شارٹ ویڈیوز بنائے اپنی اے لا فلم سٹارز اکارڈنگ ٹو اے فلم سٹار۔ اچھا، اے لا ایک فرینڈ ٹرم ہے جس کو ہم بولتے ہیں اکارڈنگ ٹو، اگین سیمی کولن ہے۔ ایک ینگ وومن جس کو ہراس کیا جاتا ہے گلیوں میں، وہ فائٹ بیک کرنا چاہتی ہے بجائے اس کے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے ایک ٹویٹر یوزر ہے، وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ وہ اپنا غصہ دکھا سکتی ہے اتنا ہی لاؤڈ جتنا کہ ایک مرد کو سوشل میڈیا پہ غصہ دکھانے کا حق حاصل ہے۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے، سوری ڈبل ڈیشز ہیں۔ ایچ آف ون آف دیم، ان عورتوں میں سے آفر کر رہی ہے چیلنج ان بہت سارے لوگوں کو جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی بہتر تھا، کیونکہ تب جو جینڈر تھی وہ ویکر تھی، فیمیل جینڈر، اور ان کو جو انجسٹس ہے، آربیٹریشن ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا سائلنٹلی، کروئلٹی جن کو دبا دیا جاتا تھا۔ ٹریڈیشن اینڈ ریلیجن ور یوز ٹو جسٹیفائی دیئر پاورز، اس طاقت کے استعمال کے لیے روایات اور مذہب کا استعمال کیا جاتا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ انکمپیریبل، عارف حسن لکھتے ہیں اپنے پیپر میں، یہ کوٹیشن آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں جینڈر کے متعلق ایک ایسے بھی آتا ہے، میں نے پہلے بھی بارہا یہ کہا ہے آپ سے کہ اگر آپ جینڈر پہ ایسے اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ دا ایمرجنس آف وومن ان پبلک اینڈ پروفیشنل لائف از موسٹ امپارٹنٹ چینج، عورتوں کی جو ایمرجنس ہے، ایمنیشن ہے پبلک اور پروفیشنل لائف میں، یہ سب سے اہم تبدیلی ہے دیٹ ہیز ٹیکن پلیس ان پاکستان سوسائٹی، جو کہ پاکستان کے معاشرے میں آئی ہے۔ پرہیپس دس از آلسو وائی پنجاب اپیئرس دی ورسٹ، اس لیے پنجاب سب سے بدتر ہے جہاں پہ عورتوں کے خلاف وائلنس دیکھنے میں آتا ہے۔ فار دا موسٹ اربنائزڈ پروونس میں بی ایکسپیرینسنگ، یہ سب سے زیادہ اربنائزڈ صوبہ ہے، یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے اس طرح کے کنفلکٹ بہت زیادہ انٹینسلی، ایکسٹریملی۔ آئی ڈو ناٹ نو اف سعدیہ واز کنوینسڈ انٹائرلی بائی مائی ہاف بیکڈ تھاٹس، میں نہیں جانتی کہ کیا سعدیہ ایگری کرتی میری ہاف بیکڈ تھاٹس کے ساتھ۔ دو شی ڈڈ سے شی لوڈ دیٹ آئی واز ناٹ جیڈڈ، وہ کہتی تھی کہ ان کو لو ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں کہ میں فیٹیگڈ نہیں ہوتی، تھکی نہیں ہوں عورتوں کے حقوق کو اجاگر کرتے ہوئے۔ بٹ دین ٹو لیو ان پاکستان، لیکن پاکستان میں رہنا، ون ہیز ٹو ریممبر ہاؤ فار وی ہیو کم، ایک انسان کو یہ یاد کرنا ہوگا کہ ہم کتنا دور تک آ چکے ہیں، ایز ویل ایز دا مائلز لیفٹ ٹو گو، اور کتنا آگے ابھی ہم نے سفر طے کرنا ہے۔ یہ جو وومن رائٹس کے متعلق ایک بریف سا انالیسس تھا، آتھر کی اوپینین تھی، تھاٹس تھی، کچھ اپنی تھاٹس میں نے شیئر کی، کچھ آپ اپنی تھاٹس شیئر کریں تاکہ ہم ایک زیادہ اچھی اوپینین ڈیولپ کر سکیں اور وومن امپاور کو انشور کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔